بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ ماں کا رشتہ اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے نا، ایک سکون سا ہے اس لفظ میں۔ مائیں بہت معصوم ہوتی ہیں، اولاد جھوٹی بھی کیوں نہ ہو ہر بات پہ یقین کر لیتی ہیں۔ کبھی جو اولاد کو سر درد بھی ہو جائے تو دل ماں کا دکھنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک رشتہ بیٹی اور ماں کا بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ بھابھی نے آواز دی، عظمیٰ جاؤ برتن دھو جا کر۔ عظمیٰ نے جواب میں کہا، میں پڑھ رہی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھابھی غصے سے بولی، سارا دن موبائل لیے بیٹھی رہتی ہو، بس کچھ کام کہہ دو تو پڑھائی یاد آ جاتی ہے تمہیں۔ ڈرامے باز، عظمیٰ غصے سے بولی۔ بھابھی ڈرامے باز کسے کہا ہے تم نے؟ بھابھی بھی غصے سے چلانے لگی، تم کو کہا ہے۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ عظمیٰ رونے لگی۔ اتنے میں عظمیٰ کی ماں گھر آئی۔ عظمیٰ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ عظمیٰ آہستہ سے بولی، کچھ نہیں امی۔ امی نے پھر پوچھا، بتا کیا ہوا؟ عظمیٰ رونے لگی، امی جب بھی آپ گھر نہیں ہوتی بھابھی مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے دیتی ہے، مجھ سے جان بوجھ کر جھگڑا کرتی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے میں نے آج سارا دن واشنگ لگا کر کپڑے دھوئے ہیں سب کے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو بھابھی خود کیوں نہیں برتن دھو لیتی؟ جان بوجھ کر میرے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ ماں بھی غصہ کرنے لگی۔ بہو کو ڈانٹا، تم لوگوں کو تکلیف ہے کیا؟ اس نے سارا دن کام کیا ہے، خود بھی کچھ کر لیا کرو، اسے پڑھائی کرنے دو۔ خبردار میری بیٹی کو کوئی کام کرنے کو کہا، مجھے بتایا کرو کام، میں کر دیا کروں گی، اسے پڑھنے دو۔ بھائی بھی پاس بیٹھا سب سن رہا تھا۔ بھائی ماں سے کہنے لگا، امی آپ سب کچھ میری بیوی کو ہی بول رہی ہیں، عظمیٰ برتن دھو دیتی تو کیا ہو جاتا؟ اب اتنا تماشا بنایا ہوا ہے، پڑھ کر کیا کرے گی؟ کون سا کہیں جاب کرنی ہے اس نے؟ ماں غصے سے بولی، ہاں بن تو بھی رن مرید بیوی کی زبان، میری بیٹی افسر بھرتی ہو یا نہ ہو تم اپنی بیوی کو کروا لینا۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے عظمیٰ کے آنسو صاف کیے، پیار سے پوچھنے لگی، روٹی کھائی یا نہیں؟ عظمیٰ نے انکار میں سر ہلایا۔ امی سب کو گالیاں دینے لگی، میری بیٹی ہی تم لوگوں کو نظر آتی ہے بس۔ ماں نے کھانا لا کر دیا، عظمیٰ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی بس یہی سوچتی ہوں تو اپنے جوگی کسی قابل ہو جائے، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ تو اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی، ان کی وفات کے بعد بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، اس گھر کو سنبھالا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا، تیرے بھائیوں کی شادی کی، اب بوڑھی ہو گئی ہوں میری بچی، بس اللہ کرے تیرا بھی فرض ادا ہو جائے، پھر میں سکون سے مر سکوں گی۔ عظمیٰ امی کی گود میں سر رکھ کر بولی، امی مجھے ابھی 5 سال شادی نہیں کرنی اور پلیز مجھے ابھی پڑھنے دیں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، اچھا میری بچی پڑھ لو، جب تک میری سانس ہے پڑھ لو بیٹی۔ جب بھی کوئی سرد لہجہ عظمیٰ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا، امی ڈھال بن کر سامنے آ جاتی۔ امی نے شہزادی بنا کر پالا تھا عظمیٰ کو۔ امی پاس بیٹھ کر دنیا داری سمجھاتی تھی، اپنی بھابھی کے ساتھ پیار سے بات کیا کرو، یہ گھر اب ان کا ہے، تم میری تھی، اب پڑھائی ہو، اور یہ حقیقت ہے، آخر ایک دن اپنے گھر کو جانا ہے تم نے، ویسے بھی بڑے بھائی کی بیوی ہے، عزت دیا کرو۔ عظمیٰ آہستہ سے بولی، امی میں بھی چاہتی ہوں بھابھی میری دوست بن کر رہے میرے ساتھ، لیکن بھابھی کو نہ جانے کیوں میری ہر بات بری لگتی ہے۔ بھائی بھی شادی سے پہلے اچھا تھا، اب تو وہ ہفتوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ امی نے سمجھایا، تیرا بھائی فکر کرتا ہے نا گھر کی، اس پہ ذمہ داریاں ہیں، اب کچن میں جایا کر، کھانا بنایا کر میرے ساتھ، گھر کے کام کاج سیکھ لو بیٹی، میرے بعد کوئی تم سے یہ باتیں نہیں کہے گا، ہر کوئی صرف تمہارا دل دکھائے گا، سمجھدار بنو، اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر رکھا کرو۔ امی پیار سے سمجھا رہی تھی۔ عظمیٰ بولی، امی مجھے عید کے لیے وہ والا سوٹ لینا ہے جس کی تصویر آپ کو دکھائی تھی۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اچھا لے لینا، جاؤ اب جا کر جھاڑو لگاؤ۔ عظمیٰ مسکرانے لگی، امی پکا نا مجھے وہ سوٹ لے دیں گی؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا، اچھا لے دوں گی، جا اب کام کر لے تھوڑا۔ عید قریب آئی، امی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی، 20,000 کا سوٹ تھا، امی نے لے دیا، چوڑیاں مہندی سب کچھ خریدا، بہت خوش تھی۔ گھر آئی، چاند رات کو ہاتھوں میں مہندی لگاتی، پھر بھابھی کو سوٹ دکھایا، بھابھی بھی مسکرائی، واہ جی واہ اتنا مہنگا سوٹ، اور ایک میں ہوں، تیرا بھائی کہتا گزارا کرو۔ عظمیٰ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، ارے بھابھی آپ تو کہہ رہی تھی امی کے گھر جا کر لے لوں گی سوٹ کوئی،
پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت خوش تھی، کل نیا سوٹ پہنوں گی۔ ہاتھوں میں پیاری سی مہندی لگائی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عید والے دن تینوں بھابیاں اپنے اپنے میکے چلی گئیں بچوں کو لے کر۔ گھر میں اب عظمیٰ اور امی تھیں۔ عظمیٰ تیار ہوئی، عید کی نماز پڑھی، پھر گھر آئی۔ امی نے چاٹ بنائی ہوئی تھی، چاول، سوئیاں، کسٹرڈ۔ اتنے میں عظمیٰ کی دوست اور کزنز آ گئیں۔ سب کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کیا۔ سب نے بہت تعریف کی سوٹ کی۔ ایک کزن کہنے لگی، یار عظمیٰ کتنا پیارا ڈریس ہے تمہارا، کتنے کا لیا ہے؟ عظمیٰ فخر سے بولی، 20,000 کا ہے، میں تو امی سے کہہ رہی تھی بس عید پہ یہی لینا ہے۔ کزنز کہنے لگی، اچھا شام کو پارک چلیں گھومنے کے لیے؟ عظمیٰ نے امی سے پوچھا، امی ہم پارک چلی جائیں؟ امی نے کہا ہاں لیکن جلدی آ جانا۔ اچھا امی پھر 2,000 روپے دو نا، کچھ کھانے کو دل کرتا ہے۔ سب کزنز شام کو پارک چلی گئیں۔ 1-2 گھنٹہ گھومنے کے بعد گھر آ گئیں۔ عظمیٰ تھک گئی تھی، گھر آئی، امی کے پاس لیٹ گئی۔ امی نے آہستہ سے کہا، جا میری بچی، یہ نیا سوٹ اتار دے، اب خراب ہو جائے گا۔ امی میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آئی ہے، امی نے سخت لہجے میں کہا، پہلے سوٹ چینج کر لو۔ عظمیٰ تھکی سی اٹھی، چینج کیا، لیٹ گئی۔ امی سر درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ امی نے ماتھے پہ بوسہ کیا، نظر لگ گئی ہوگی، کہا بھی تھا نہ جاؤ باہر۔ امی نے مرچیں جلا کر نظر اتاری، پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ تیرے بھائیوں کو تو شرم ہی نہیں ہے، بھلا عید کا دن گھر میں گزارو، پھر چلے جانا سسرال۔ لیکن ان کو سسرال کے بنا سکون ہی نہیں آتا۔ عظمیٰ سو گئی تھی۔ امی نے عظمیٰ کا ہاتھ چوما، اے اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، بہت بھولی سی ہے، اتنی سمجھدار بھی نہیں ہے، موم دل ہے، ذرا سی بات پہ رونے لگتی ہے، اے اللہ اسے ہمت دینا، کیسے میرے بنا زندگی گزار سکے گی۔ کچھ دن گزرے، بھائی نے کہا، عظمیٰ شام کا کھانا بنا دیا کرو، تمہاری بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں آج کل۔ عظمیٰ نے کتابوں کی جانب دیکھا، بھائی میرے امتحانات چل رہے ہیں، پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ بھائی نے غصے سے کتاب پکڑی، پھاڑ دی، جب کوئی کام بولو پڑھائی یاد آ جاتی ہے تمہیں، اچھا تماشا بنایا ہوا ہے۔ امی بھی پاس تھیں، امی نے بھائی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، کافی ڈانٹا۔ امی رونے لگی، تم کیوں بیچاری کو سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ بھائی تو بہنوں پہ جان مارتے ہیں اور ایک تم لوگ ہو۔ امی بہت روئی اس دن، سوچا عظمیٰ کی شادی کر دوں گی۔ رشتہ ڈھونڈنے لگے، سال گزرنے والا تھا لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ عظمیٰ کے فائنل امتحان بھی ہو گئے تھے، اب گھر میں فارغ تھی۔ امی اب تھوڑی سختی کرتی تھی، کھانا بنوانا، کپڑے واش کروانا، اخلاق، تربیت، سب کچھ سکھاتی تھی عظمیٰ کو۔ اور پھر ایک دن امی نماز مغرب ادا کر رہی تھی، اچانک سر چکرایا، امی گر گئیں۔ بھابھی دوڑ کر آئی، امی کو اٹھایا، امی نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ امی کو جلدی سے ٹھنڈا پانی دیا، میری عظمیٰ کو بلاؤ۔ عظمیٰ دوڑے دوڑے ہوئے امی کے پاس آئی، امی کیا ہوا؟ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی اپنا بہت خیال رکھنا۔ بھائی بھی آ گئے، جلدی سے امی کو ہسپتال لے گئے۔ امی سارے راستے یہی کہتی رہی، میرے بچوں وہ چھوٹی بہن ہے تمہاری، اس کو کچھ نہ کہنا، وہ ابھی سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عظمیٰ اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ میری امی کو کچھ نہ ہو۔ 2 گھنٹے کے بعد ایمبولینس گھر کے باہر آ کر رکی۔ عظمیٰ نے بھائی سے پوچھا، امی کیسی ہے؟ بھائی نے آہستہ سے کہا، پریشان نہ ہو۔ اتنے میں محلے کے کچھ لڑکے چارپائی اٹھائے باہر کی جانب گئے۔ عظمیٰ نے جب دیکھا، چیخ چیخ کر رونے لگی، سمجھ گئی تھی امی مجھے چھوڑ گئی ہے۔ پورے گھر میں چیخنے کی آوازیں صرف عظمیٰ کی تھیں، امی نہ جا اپنی عظمیٰ کو چھوڑ کر، امی اگلے مہینے عید تھی، کون اٹھائے گا ناز میرے، کون مجھے اب سینے سے لگائے گا؟ امی اٹھنا، مجھے دیکھ میں رو رہی ہوں۔ سارا محلہ عظمیٰ کو دیکھ کر رونے لگا۔ امی اب ساری فکریں لے کر رخصت ہو گئی تھی، امی ساری محبت ساتھ لے گئی تھی۔ جنازہ اٹھا، ایک بیٹی آج بے سہارا ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، امی کے کپڑے سامنے رکھے ہوئے گھنٹوں دیکھتی رہتی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، ابھی امی آواز دے گی، ابھی امی آ کر کہے گی، عظمیٰ اداس کیوں ہو میری تھی؟ لیکن اب یہ کہاں ممکن تھا، عید کا دن تھا، سب بھابیاں اپنے اپنے میکے چلی گئیں۔ گھر میں آج تنہا بیٹھی تھی عظمیٰ، نہ آج بریانی کی خوشبو تھی، نہ کسٹرڈ، نہ میٹھی سوئیاں۔ رات کا کھانا فریج میں پڑا ہوا تھا، وہ کھایا اور سو گئی۔ اس بار تو کوئی کزن بھی ملنے نہیں آئی۔
اس بار ہاتھوں کو مہندی بھی نہیں لگائی تھی۔ جانتے ہو، اس بار کسی نے شاپنگ کا بھی نہیں پوچھا۔ امی کی قبر پہ گئی، تلاوت کی۔ امی کوئی بھی نہیں پوچھتا اب تیری عظمیٰ کو، بات بھی نہیں کرتے میرے ساتھ۔ بھائی کہہ رہا تھا 10 دن بعد سادگی سے نکاح کروا کر رخصت کر دیں گے۔ امی تم ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، تمہارے ساتھ ایک دنیا تھی میری۔ امی کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ شادی ہو گئی، رخصت ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ سوٹ بھی ساتھ لے گئی جو امی نے 20,000 کا لے کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، کبھی میکے آتی تو ماں کی محبت کو تلاش کرتی۔ بھائی بھابھی 1-2 دن برداشت کرتے، پھر تنگ پڑ جاتے، چلی جاتی واپس۔ پھر آہستہ آہستہ بھائی عید شبرات پہ بھی آنا چھوڑ گئے۔ عظمیٰ اداس بیٹھی تھی۔ سب دیورانی جٹھانی کے میکے سے کچھ نہ کچھ آ رہا تھا۔ عید پہ وہ سب اپنے امی ابو کے گھر جاتی تھیں۔ عظمیٰ اداس بیٹھی امی کا دیا ہوا سوٹ پہنے سارا دن گزار دیتی۔ کاش امی زندہ ہوتی، مجھے ملنے آتی، میرے لیے عیدی لے کر آتی، میں امی سے ملنے جاتی۔ بھائی اب پوچھتے بھی نہیں، میکے تو ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا۔ عظمیٰ امی کی تصویر کو سینے سے لگائے رو لیا کرتی، اور کیا کر سکتی تھی؟ بس ایک درد تھا، کاش بھائی کبھی عید پہ ہی ملنے آ جاتے۔ خدارا سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو، عید شبرات پہ سوئیاں کوئی سوٹ لے جایا کرو۔ وہ آپ کے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی، بس میکے سے کوئی ملنے آ جائے، ان کی عید یہی ہوتی ہے۔ اپنی بہنوں کے سسرال جایا کرو، شفقت کا ہاتھ رکھا کرو ان کے سر پہ، وہ شاید عید کے دن دروازے پہ نظریں جمائے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ اللہ ہر بیٹی کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ بیٹے بھول جاتے ہیں، بیٹیاں بے سہارا ہو جاتی ہیں ماں باپ کے بنا۔